بدھ کے دن دعا قبول کروانے اور حاجات کو پورا کروانے والی معجزاتی تسبیح اگر غریب بھی پڑھ لے گا تو انشاءاللہ وہ بھی کروڑوں کا مالک ضرور بنے گا۔ آج بدھ کے دن میں آپ کے ساتھ جو عمل شیئر کروں گی، جو تسبیح شیئر کروں گی، اس وظیفے کو آپ جس بھی خاص مقصد کے لیے پڑھ لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی مقصد میں آپ کو کامیابی عطا کرے گا، دعائیں مقبول ہوں گی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مدد اگر طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی غیبی مدد ضرور کرے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے خلوص نیت اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے ضرور پڑھنا ہے، بدھ کے دن ہی پڑھنا ہے۔ اور بدھ کا دن ایسا دن ہے جس دن میں مانگی گئی دعائیں ضرور مقبول ہوتی ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن مسجد فتح میں دعا کی، پیر، منگل اور بدھ کے دن، یعنی سوار، منگل اور بدھ کے دن، اور نماز ظہر اور عصر کے درمیان ان 3 دنوں میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر، منگل اور بدھ کے دن یعنی تینوں دن دعائیں کی، اور بدھ والے دن ظہر اور عصر کے درمیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مقبول ہو گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر خوشی ظاہر ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ معجزہ دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر خوشی کے اثرات ہیں، اور خوشی اسی بات سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا مقبول ہو گئی، تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئی تو میں نے بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان ہی دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مقبول کر لیا اور میری ہر دعا قبول ہوئی۔ لہٰذا بدھ کا دن بڑا خاص دن ہے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی اسی دن مقبول ہوئی۔ تو آپ اس دن کسی بھی خاص مقصد کے لیے، حاجت کے لیے، خواہش کے لیے، اللہ کی غیبی مدد کے لیے اگر دعا کریں گے، وظائف کریں گے، اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا، اور آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس وظیفے کو آپ ہر بدھ کے دن ضرور کریں۔ اللہ کے فضل اور کرم سے رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو آپ رجب کے مہینے میں ہر بدھ کے دن اگر یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں ضرور مقبول فرمائے گا۔ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ، شعبان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مہینہ، جبکہ رمضان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا مہینہ ہے۔ تو رجب کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بندہ بیج بوتا ہے، شعبان کے مہینے میں وہ بیج پروان چڑھ جاتا ہے، یعنی وہ درخت پروان چڑھ جاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں اس پر پھل لگنا شروع ہو جاتا ہے اور پک کر تیار بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ رجب کے مہینے کی تیاری کریں، یعنی اپنے گھروں کو سجائیں، سنواریں، اللہ رب العزت کا ذکر پاک ضرور کریں، کیونکہ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تو آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، اس عمل کو آپ نے آج بدھ کے دن تو لازم کرنا ہے، لیکن رجب کے مہینے میں جب بھی بدھ کا دن آئے اسی دن یہ تسبیح پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، خلوص نیت اور عاجزی کے ساتھ، رب کریم آپ کی غیبی مدد ضرور کرے گا۔ آپ نے بدھ والے دن نماز ظہر اور نماز عصر کے درمیان 313 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم بحق کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کلمات کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی 3 تسبیحات آپ نے پڑھ لینی ہے، پھر ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے 13 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 313 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ کلمات بھی پڑھنے ہیں، اور ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم والی آیت کو بھی ملا لینا ہے۔ 313 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے نماز ظہر اور نماز عصر کے درمیان کرنا ہے۔ جب آپ یہ 3 تسبیحات پڑھ لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کی دعاؤں کو ضرور مقبول فرمائے گا، اور اپنی رحمت سے آپ کو نوازے گا، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آپ کو نوازے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لاکھوں حاجتوں کو پورا کروانے کے لیے، خواہشات کو پورا کروانے کے لیے، مقاصد میں کامیابی کے لیے اور دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بدھ کے دن ضرور کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، مشکلات کو آسان کرے گا، پریشانیوں کو ختم کرے گا، اور آپ کی ہر جائز حاجت اور دل کی مراد ضرور پوری ہوگی، دلی خواہش آپ کی ضرور پوری ہوگی۔
اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں اسی کام میں آپ کو کامیابی ملے، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے، آپ جو کام کریں وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے، اپنی منزل تک پہنچ جائے، رستے میں کوئی مشکل نہ آئے، رکاوٹ نہ آئے، یعنی کامیابی کی راہیں، کامیابی کے جو رستے ہیں وہ آپ کے لیے کھلتے جائیں۔ اگر آپ یہ تمام مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیابیوں کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے رزق اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے 313 مرتبہ ہی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یہ اسم اعظم میں شامل ہے، یہ کلمات اسم اعظم کہلاتے ہیں۔ تو ان کلمات کو پڑھ کے جو بندہ اللہ سے مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ان کلمات کو آپ بدھ کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں یا نماز تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تہجد میں پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے نا وہ کامیابیوں کے لیے بڑا خاص اور انمول وقت ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت دعا اور توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول کی جاتی ہے۔ تو آپ نے تہجد میں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھنے ہیں اور پھر 313 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور اللہ تعالیٰ سے تہجد میں رو کر گڑ گڑا کر نہایت عاجزی انکساری سے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو ضرور سنے گا۔ یاد رکھیں جو میں نے آپ کو پہلے 3 تسبیحات بتائی ہیں ان تسبیحات کو آپ نے بدھ کے دن نماز ظہر اور عصر کے درمیان کرنا ہے۔ اور نمبر 2 پہ جو میں نے آپ کو عمل بتایا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ان کلمات کو پورے دن میں آپ جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس وظیفے کو نماز تہجد میں پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد 313 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھیں، ولاخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعائیں کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی اور کامیابیوں کے راستے آپ کے لیے آسان ہوں گے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو آپ کامیابی کے لیے ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور غیبی مدد حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں، کامیابیاں عطا کرے اور آپ کی مشکلات کو آسان کرے۔ اسی کے ساتھ اپنی بہن کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔